کہ حضور گرامی حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، فرماتے ہیں کہ ماں باپ، اللہ اس باپ پر رحم کرے، اللہ اس فرد پر رحم کرے، رحمت خاص نازل فرمائے جو اپنی اولاد کو خود اپنے ساتھ نیکی کرنے میں تعاون دے۔ رحم اللہ امرأً اعان ولدہ علی برہ، حدیث پیغمبر، نص میں نے آپ کے سامنے۔ اس میں ایک پیغام ہے نا کہ بزرگوں کو، ماں باپ کو بھی بچوں سے ایسی روش و رفتار رکھنی چاہیے کہ وہ بچے ماں باپ کے ساتھ نیکی کا سلوک کرتے رہیں اور نیکی کا سلوک کرنے میں مسرت محسوس کریں، خوشی محسوس کریں۔ جب بیٹے گھر سے، ظاہری بھی باطنی بھی، جب بیٹے گھر سے نکلیں تو انہیں قریب بلائیے، شفقت سے دیکھیے، پیار کیجئے ان کی پیشانی پر، تو خود جب آپ پیشانی پہ پیار کریں گے تو ان کا سر جھکے گا، وہ آپ کے ہاتھ پہ پیار کریں گے۔ جب گھر سے بچے نکلتے ہیں تو ادب یہ ہے کہ ماں باپ کی دست بوسی کرو باقاعدہ، دور سے ہائے، ایسی ہائے پر وائے، قریب آؤ، قربت کی لذت محسوس کرو۔ ماں باپ کے قریب جب بچے آتے ہیں تو دونوں کو روحانی قربت کی لذت ملتی ہے۔ جنسی قربت کی لذت الگ ہے، روحانی قربت کی لذت الگ ہے۔ جسے روحانی قربت کہتے ہیں وہ تبھی محسوس ہوتی ہے جب بچے ماں باپ قریب آتے ہیں۔ جتنا فاصلہ کم ہوگا ایک روحانی قربت کا احساس ہوتا ہے۔ اس وقت باپ اور ماں کو چاہیے کہ بچوں کی پیشانی پر بوسہ دیں، چاہے کتنا ہی بڑا ہو چکا ہو، کتنا ہی بڑا ہو چکا ہے، بچہ بچہ رہے گا۔ ماں کے لیے اس کا بچہ بچہ رہے گا، باپ کے لیے اس کا بچہ بچہ رہے گا۔ اور بچوں کو چاہیے کتنے ہی بڑے ہو جائیں، ماں باپ کی دست بوسی، دست بوسی، تب گھر سے نکلیں۔ یہ ادب ہے، اہل بیت نے سکھایا ہے۔ یہ میں چاہتا ہوں ہر گھر میں یہ ادب نظر آئے۔ میں دست ادب جوڑ کے مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں، میں دہلی میں ایک ایسے محلے میں رہتا تھا جہاں سب نیچے سے اوپر تک پوری اپارٹمنٹ بلڈنگ میں غیر مذہب، غیر دین کے لوگ رہتے تھے۔ ہندو حضرات رہتے تھے، کچھ کرسچن تھے، کچھ۔ میرے بچے اسکول جاتے وقت میں خود نکل کے انہیں لفٹ تک پہنچاتا تھا تو وہ جاتے جاتے ہاتھ چومتے تھے، میں پیشانی چومتا تھا۔ جتنے دیکھتے تھے بڑی حسرت سے دیکھتے تھے۔ اور اس کے بعد دھیرے دھیرے ایک ایک شخص قریب آیا، اس نے کہا صاحب آپ کے بچوں کی تربیت بہت اچھی ہے، ہمارے بچوں میں یہ ادب نہیں ہے کہ وہ ہمارا ہاتھ چومیں۔ ہم نے کہا یہ تو ہمارے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے انہیں کلمہ لا الہ الا اللہ پہلے نہیں پڑھایا، میں نے پہلے کلمہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھایا۔ میں نے کہا یہ ادب بچوں کو رسول نے سکھایا ہے کہ انہوں نے کہا ہے بچے ماں باپ کا ایسا ادب کریں، ماں باپ بچوں پہ ایسے شفقت کریں۔ اب اس کے بعد آپ یقین فرمائیں گے کہ یقیناً وہاں سینکڑوں فیملیز تھی، لیکن کئی ایک ایسے آئے کہ جو گھر میں آ کر انہوں نے کہا اسلام پر کوئی کتاب ہے؟ آپ جانتے ہیں وہ لوگ رسول نہیں کہہ پاتے تو کہتے ہیں محمد صاحب۔ ان کا محمد صاحب کے اقوال کا، ان کے فرمان کا، ان کی تعلیمات کا کوئی مجموعہ ہو تو ہمیں بھی دے دیجئے۔ میں نے یہ نہیں کیا کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھو، رسول اللہ پڑھو، محمد رسول اللہ کہو۔ ایک چھوٹا سا نمونہ دیکھا انہوں نے اپنی آنکھوں سے جس میں کوئی تصنع نہ تھا۔
کوئی تکلف نہیں تھا، کوئی تصنع نہیں تھا، کوئی بناوٹ نہیں تھی. بچے شروع سے دیکھتے آئے تھے. میرے بچوں نے، میں نے کبھی اپنے بچوں سے نہیں کہا کہ میرا ہاتھ چومو. انہوں نے دیکھا یہ اپنی ماں کا ہاتھ چومتے ہیں. انہوں نے ہمیں دیکھا کہ یہ پاپا اپنے ماں باپ کا ہاتھ چومتے ہیں. انہوں نے ہمارا ہاتھ چومنا شروع کر دیا. غور فرمائیں، اگر میں اپنے ماں باپ کی دستبوسی کا عادی نہ ہوتا، پابند نہ ہوتا، تو میرے بچے میری دستبوسی نہیں کر سکتے تھے. توجہ ہے، توجہ ہے. ادب، بزرگوں کا ادب. وہ معاشرہ نہ بننے دیجئے کہ یہاں اولڈ ہوم بننے لگے. اس سے بڑی نحوست نہیں ہو سکتی، اس سے بڑا عذاب نہیں ہو سکتا انسانی معاشرے کا. آپ کتنے ہی مصروف کیوں نہ ہو، کتنی ہی اہم آپ کی امپورٹنٹ جاب کیوں نہ ہو، ماں ماں ہوتی ہے، باپ باپ ہوتا ہے. اور یہ یاد رکھیے کہ آج جس نے اپنے باپ کو گھر سے نکالا، وہ پتھر پر لکھ لے کہ کل اس کا بیٹا اسے اپنے گھر سے نکالے گا. ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے عزیزو، ممکن نہیں ہے. درس نہیں ہے یہ، صرف یہ حقیقت عرض کر رہا ہوں. اب میں واقعہ عرض کر دوں، واقعہ عرض کر دوں. رامپور کا نام آپ سب نے سنا ہوگا. کبھی ریاست ہوا کرتی تھی، نواب صاحب رامپور، نواب حامد علی خان صاحب اور نواب کلب علی خان. وہ نوابین کا خاندان جن کے استاد غالب تھے شاعری میں. وہ نوابین کا خاندان کہ جنہوں نے بڑے بڑے علماء کو اپنے ہاں رکھ کر تفسیر قرآن لکھنے کے لیے ادارہ قائم کیا. خطیب اعظم مرحوم و مغفور قائد ملت جعفریہ جناب سید محمد صاحب دہلوی رامپور میں برس رہے، اور وہاں انہوں نے تفسیر قرآن اور مقدمہ تفسیر قرآن تصنیف فرمائے. خدا ان کی روح کو بلندیاں عطا فرمائے. اور بہت سے علماء، بہت سے. رامپور میں ایک بزرگ اسلامی دانشور تشریف فرمائیں ابھی بھی، جناب مولانا عبدالسلام صاحب. فلسفے اور تصوف وغیرہ وغیرہ پر کام کرتے ہیں. 2-4 کتابیں چھپی ہیں ان کی. مولانا روم پر بھی کام کیا ہے انہوں نے. چونکہ وہ بزرگ دانشور ہیں، اس لیے ایک مرتبہ یہ ہوا کہ جب میں رامپور گیا تو میں نے خود خواہش کی کہ مولانا عبدالسلام صاحب سے میں ملنا چاہتا ہوں. اختلاف مسلک کے باوجود، چونکہ وہ دانشور ہیں، چونکہ انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، چونکہ انہوں نے خدمت کی، اس لیے میں گیا. توجہ ہے آپ کی؟ میں گیا، ان کی مزاج پرسی کی، اور اس کے بعد بہت سے آداب و اخلاق کی باتیں آئیں، وزاداری کی باتیں آئیں. مجھے دیکھ کر خوش ہوئے، چونکہ میں ان سے عمر میں بہت کم ہوں. وہ بزرگ ہیں. انہوں نے کہا اب نوجوانوں میں کہاں یہ ذوق ہے کہ وہ کسی بوڑھے بزرگ سے آ کر ملیں. میں نے کہا نہیں، آپ صرف بزرگ ہی نہیں، آپ تو عالم بھی ہیں، دانشور بھی ہیں، اس لیے میرا آنا فرض تھا. میرے ساتھ ایک شاعر بھی تھے رامپور کے. انہوں نے کہا کہ صاحب اب تو آپ جیسی شخصیتوں کے لیے آنکھیں ترستی ہیں، اور اسی لیے میں نے ایک شعر کہا ہے. اظہر عنایتی صاحب اچھے شاعر ہیں، ان کا یہ شعر بہت مشہور ہو چکا ہے کہ راستوں کیا ہوئے وہ لوگ جو آتے جاتے، راستوں کیا ہوئے وہ لوگ جو آتے جاتے، میرے آداب پر کہتے تھے کہ جیتے رہیے. میرے جوان دوستوں، نوجوانوں، بچوں، اس بات کا خیال رکھنا، ان گلیوں کو، ان راستوں کو اور اپنے گھروں کو ان بزرگوں سے خالی نہ ہونے دینا جو جینے کی دعا دیتے رہیں، ورنہ ترس جاؤ گے اس آواز کو کہ جیتے رہیے بیٹا، جیتے رہو بیٹا، جیتے رہیے. جینے کی دعا دینے والے شجر سایہ دار گھر میں ہونے چاہیے.
ورنہ تمہاری عزاداریوں سے امام راضی نہیں ہوں گے. تمہاری نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، کچھ بھی نہیں. قرآن مجید میں خصوصیت کے ساتھ ہے کہ ماں باپ کا احترام کس طرح کرو. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، جناح الذل لہما، ماں باپ دونوں کے لیے اپنے شانوں کو ذلت کے ساتھ جھکا، ذلت کے ساتھ ان کے آگے اپنے کو ذلیل سمجھو. عبد ذلیل، جیسے ایک معمولی خادم، غلام، ملازم ماں باپ کے آگے، چاہے ماں باپ جاہل کیوں نہ ہو. وہ فوراً جملہ میرا سنا نہ دیجیے گا، دہرا نہ دیجیے گا میرے سامنے، مجھے یاد ہے میرا جملہ. جہل میں اطاعت کی صلاحیت نہیں ہوتی، اسی لیے پروردگار نے ماں باپ کی اطاعت کا خود حکم دیا. ممکن ہے کہ بیٹا پڑھ لکھ کے علامہ ہو جائے، ممکن ہے مجتہد ہو جائے، آیت اللہ ہو جائے، انجینئر ہو جائے، سائنٹسٹ ہو جائے، ڈاکٹر ہو جائے، جج ہو جائے، جسٹس ہو جائے، کچھ ہو جائے. اس کا غریب جاہل باپ اگر سامنے آئے تو وہ سوچے گا کہ اب اتنے بڑے مجمع کے سامنے میں ان کا احترام کروں، لوگ کیا سمجھیں گے. بھئی یہی وہ باریک سی بات تھی جس کا علم خدا کو تھا نا، کہ تم کہاں پر آ کے کتنے بڑے ہو کر کچھ رہ سکتے ہو، انسانیت سے گر جاؤ گے. اس وقت تمہیں صرف یہ رہے گا میں چیف جسٹس ہوں، یا میں مجتہد ہوں، یا میں آیت اللہ ہوں، یا میں علامہ دہر ہوں. یہ بھول جاؤ گے کہ انسان بھی ہو اور اسی انسان کے بچے ہو. چونکہ وہ جاہل ہے، مزدور ہے، گاؤں میں رہنے والا ہے، اس لیے حکم دے دیا کہ صرف ادب و احترام ایسا ویسا نہیں، جتنے بھی بڑے ہو، باپ اگر جھکا لو جیسے ایک ذلیل بندہ ہوتا. قرآن ہے یہ، قرآن، یہ بھی حدیث نہیں ہے. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ. اب میں وہ بات ادھوری نہ رہ جائے کہ جناب مولانا عبدالسلام صاحب نے کہا کیا. جب یہ سب باتیں ہونے لگیں تو مولانا عبدالسلام صاحب نے اظہر عنایتی صاحب سے کہا کہ اللہ آپ کو جیتا رکھے، سلامت رکھے. بھائی بہت اچھا شعر کہا، میں نے تو اپنی آنکھوں سے اسی رامپور میں ایک واقعہ دیکھا ہے. عبدالسلام صاحب نے واقعہ نقل کیا، کہا کہ وہ واقعہ یہ ہے کہ میں ایک گلی سے گزر رہا تھا، اور سڑک کا نام لیا انہوں نے، اور کہا میں نے دیکھا کہ ایک باپ جس فیملی سے واقف تھے، ایک باپ ہے، اس کا جوان بیٹا اسے دھکا دیتا ہوا اور برا بھلا کہتا ہوا گھر سے نکال رہا ہے. باپ کا ایک پاؤں ڈہوڑی کے باہر ہے اور ایک پاؤں ڈہوڑی کے اندر ہے. عبرت یہاں نہیں ہے. باپ نے پلٹ کے بیٹے سے کہا، اور مولانا عبدالسلام نے سنا، بیٹے بس کرو بس، میں نے بھی اپنے باپ کو یہیں تک پہنچایا تھا. اس وقت یاد آیا ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی وہ ہے کہ جس کا عذاب اس دنیا میں بھی ہوتا ہے، اس دنیا میں بھی ہوتا ہے. گناہوں کی قسمیں ہیں. بعض گناہ وہ ہیں کہ جن کا عذاب صرف اس دنیا میں ہوگا، بعض گناہ وہ ہیں کہ جن کا عذاب برزخ میں ہوگا، بعض گناہ وہ ہیں کہ جن کا عذاب صرف اس دنیا میں ہوگا، بعض گناہ وہ ہیں کہ جن کا عذاب اس دنیا میں ہوگا اور برزخ میں ہوگا مگر آخرت میں نہیں ہوگا، بعض گناہ ایسے ہیں جن کا عذاب برزخ میں ہوگا، آخرت میں ہوگا، اس دنیا میں نہیں ہوگا. اور ہمارے یہاں گناہ کی قسمیں ہیں اور سب تفصیل ہے کہ کس گناہ کی کیا سزا ہے اور کہاں تک سزا ہے. ماں باپ سے بدسلوکی وہ ہے جس کا عذاب اس دنیا میں بھی ہے، اس دنیا. توجہ ہے آپ؟ بس یہاں تک آ گئی گفتگو.
ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی، ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی نہ کیجیے، اور علماء سے بھی بدسلوکی نہ کیجیے۔ علماء کے بدسلوکی کا انجام بھی دونوں جہان میں خراب ہوتا ہے۔ یہ ہمارے ماں باپ، ان سے ہم بدسلوکی نہیں کر سکتے۔ اب ایک حدیث